کیا آپ یقین کریں گے کہ آج جس دھرتی پر اس کے نیچے ایک ایسا راز دفن ہے جس نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں، مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا شہر جو نہ صرف ہزاروں سال پہلے وجود رکھتا تھا بلکہ اس وقت کے جدید ترین شہروں سے بھی کئی قدم آگے تھا۔ نہ وہاں کوئی بادشاہ تھا، نہ فوج، نہ کوئی عدالت، نہ جیل، نہ غربت، نہ جرائم، صرف امن تھا اور ترقی تھی، اور ایسی تہذیب جو شاید آج کی دنیا کے لیے بھی ایک خواب ہو۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، نہ کوئی حملہ، نہ زلزلہ اور نہ ہی وبا، بس ایک پراسرار موت نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ہے موئن-جو دڑو، مردوں کا ٹیلہ، ایک ایسا شہر جو زندہ تھا مگر آج مٹی میں دفن ہے۔ آخر اس شہر میں ایسا کیا راز دفن ہے جو آج تک دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی نہ کھول سکی؟ کیا واقعی یہاں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا؟ کیا یہ خلائی مخلوق کا اڈا تھا یا یہ کسی گمشدہ تہذیب کا آخری نشان ہے؟ تو وقت کی گرد جھاڑتے ہیں اور موئن-جو-دڑو کی ان گلیوں میں چلتے ہیں جہاں انسانیت نے کبھی اپنا عروج دیکھا تھا۔ ہمارے شوکنگ سین چینل پر آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ بات ہے 1922 کی، جب برے صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور سندھ کے علاقے میں ایک ماہر آثار قدیمہ سر آر ڈی بینرجی زمین کی تہ کھود رہے تھے۔ اچانک ان کے ہاتھ میں ایک اینٹ لگی، مگر یہ کوئی عام اینٹ نہیں تھی، سخت، یکساں سائز اور پکی ہوئی۔ جیسے جیسے کھدائی آگے بڑھی، زمین ایک ایک کر کے اپنے راز کھولنے لگی۔ کبھی کوئی کنواں، کبھی کوئی سڑک، کبھی کوئی غسل خانہ اور کبھی کوئی بازار۔ یہ دریافت معمولی نہیں تھی، یہ تھا انسانی تاریخ کا گمشدہ باب، ایک ایسا شہر جو ہزاروں سال مٹی کے نیچے سویا رہا اور جب جاگا تو دنیا حیران رہ گئی۔ اسے بعد میں نام دیا گیا موئن-جو-دڑو۔ سندھی زبان میں مردوں کا ٹیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تحقیق سے پتا چلا کہ یہ شہر تقریباً 4500 سال پرانا ہے، یعنی مصر کے اہرام اور چین کی دیوار سے بھی پرانا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جدید شہر نئی ایجادات کا نتیجہ ہیں تو ایک لمحہ رک جائیے۔ موئن-جو-دڑو اس دور میں موجود تھا جب دنیا ابھی پتھر کے دور سے نکل ہی رہی تھی، مگر یہاں شہر کی منصوبہ بندی گرڈ سسٹم پر تھی۔ جیسے آج کے جدید شہر، ہر سڑک سیدھی، ہر بلاک منظم، گھروں کے ساتھ نجی غسل خانے، نکاسی آب کا شاندار نظام جس سے گندا پانی زیر زمین جاتا تھا۔ ہر گلی میں صاف پانی کے کنویں تھے، بازار، صنعتی علاقے، دھوپ، ہوادار 2 منزلہ گھر اور سب سے اہم، کوئی شاہی محل، قلعہ یا اسلحہ نہیں تھا۔ یعنی یہ لوگ امن کے ساتھ جیتے تھے، نہ کوئی طبقاتی فرق، نہ دولت کی بنیاد پر اونچ نیچ۔ دوستو، اس شہر کی سب سے حیران کن تعمیر ہے گریٹ باتھ، ایک عظیم الشان تالاب جس کا سائز 23 فٹ لمبا، 8 فٹ گہرا، جو پکی ہوئی اینٹوں کی مضبوط تعمیر سے بنا ہوا ہے۔ فرش کے نیچے واٹر پروف تہ بچھائی گئی ہے تاکہ پانی کے نکاس اور فلٹرنگ کا نظام الگ الگ ہو۔ مگر سوال یہ ہے، یہ بات کس لیے تھے؟ کیا یہ مذہبی غسل کے لیے تھا یا روحانی اجتماعات کی جگہ یا پھر سائنس اور دواؤں کی تجربہ گاہ؟ ماہرین آج بھی حیران ہیں کیونکہ ایسی تعمیر اس زمانے میں ناقابل یقین تھی۔ موئن-جو-دڑو سے 2000 سے زائد مہریں ملی ہیں جن پر عجیب تصویری تحریر ہیں، مگر افسوس آج تک کوئی بھی ان مہروں کو پڑھ نہیں پایا، نہ ہی ترجمہ، نہ لغت، نہ کوئی جملہ سمجھ میں آیا ہے۔ یہاں تک کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ناکام گئی ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی زبان تھی یا کسی اور دنیا کا پیغام؟ ایک خاموش چیخ جو ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ناظرین،
जब मुहक्किकीन ने इंसानी ढांचे दरियाफ्त किए तो उनके होश उड़ गए। लाशें गलियों में, घरों में, एक दूसरे के पास, किसी के हाथ में खाने का बर्तन तो किसी की आंखों में खौफ। ऐसा लगा जैसे जिंदगी मामूल पर थी और फिर अचानक मौत आ गई। ना कोई जंग, ना किला टूटा, ना ही बीमारी, ना ही कोई कुदरती आफत, मगर कुछ लाशों के आसपास ताबकारी मादे की मौजूदगी मिली थी, जिसने ये सवाल उठा दिए, क्या ये एटमी धमाका था? अगर यहाँ एटमी धमाका हुआ तो 2500 कबल मसीह में ये मुमकिन कैसे था? जहाँ हकीकत ना हो वहाँ नजरियात जन्म लेते हैं। दोस्तों, क्या ये शहर एलियंस ने बनाया? और ग्रेट बात उनका लैंडिंग पॉइंट था। महाभारत में एक हथियार का जिक्र है जिसका असर एटम बम जैसा था। क्या ये वही जगह है? क्या ये मुस्तकबिल से आए इंसानों का तजर्बाती शहर था, या एक ऐसी तहजीब जो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता थी मगर फना हो गई? यहाँ के लोग कपास से कपड़े बनाते थे, जेवरात, इतर, चूड़ियाँ, कंघियाँ इस्तेमाल करते थे, हत्ता के तालीमो तहरीर से भी दिलचस्पी रखते थे और मौसीकी, मुजिस्मा साजी और फन से जुड़े हुए थे। यहाँ के लोग तिजारती थे जो मेसोपोटामिया तक तिजारत करते थे, और सबसे अहम बात, यहाँ के लोग अमन पसंद कहलाए गए हैं क्योंकि यहाँ से ना तो कोई हथियार, ना ही कोई किला या किसी भी जंग का निशान मिला है। क्या ये लोग हमसे बेहतर ना थे? दोस्तों, आज मोइनजोदड़ो बारिश, सैलाब और इंसानी लापरवाही का शिकार है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है, मगर तहफ्फुज के इक़दामात यहाँ पर नाकाफी हैं। अगर हमने इसे ना बचाया तो ये इंसानी जहानत और अमन का अजूबा हमेशा के लिए मिट जाएगा और हम कभी ना जान सकेंगे कि हम कहां से आए थे और कहां जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मोइनजोदड़ो की ये दास्तान अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं आपके ख्याल में मोइनजोदड़ो का असल राज क्या था? खुलाई मखलूक, एटमी धमाका, कुदरती आफत या कुछ और? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।